देखें, आपका जो सवाल है कि क्या ऐसा कोई वाक़या जो पाकिस्तान से बाहर वक़ूअ पज़ीर हुआ हो, उसकी एफ़आईआर, उसका मुकदमा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। जो हमारे मुल्क में जो कानून राइज है, ताज़रात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, उसकी सेक्शन 2 क्लियर है इस हवाले से। सेक्शन 2 ये कहती है, कोई ऐसा ऑफ़ेंस कोई भी शहरी पाकिस्तान के अंदर कमिट करता है तो उसके ऊपर जो मुकदमा होगा, जो उसके ऊपर कानून लागू होगा, वो ताज़रात पाकिस्तान लागू होगा, उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। और ताज़रात पाकिस्तान की सेक्शन 3 ये कहती है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस अगर पाकिस्तान में भी ऑफेंस ट्रीट किया जाता है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान पिनल कोड लागू होगा। और सेक्शन 4 मजीद इसकी जुरिस्डिक्शन को वास्ट करती है। सेक्शन 4 ये कहती है कि कोई भी शहरी किसी ऐसी जगह के अंदर, कोई ऐसी एयरलाइन या कोई ऐसा कार्गो शिप जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हो, उसके अंदर कोई भी शहरी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी ताज़रात पाकिस्तान लागू होगी। या कोई ऐसा बंदा जो अगरचे पाकिस्तान का शहरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी सर्विसेज हायर की हुई हैं, वो कोई ऑफेंस करता है पाकिस्तान के बाहर, आल्दो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, सिटीजन नहीं है, फिर भी पाकिस्तान पिनल कोड उसके ऊपर लागू होगा। तो ये जो आपका सवाल है कि ऐसा कोई वाक़या जो पाकिस्तान से बाहर हो, उसकी एफ़आईआर पाकिस्तान में हो सकती है, तो ताज़रात पाकिस्तान के सेक्शन 3 के तहत उसका मुकदमा पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल हो सकता है। और अगर हो सकता है तो सर इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। सेक्शन 188 जो ज़ाब्ते फ़ौजदारी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, वो ये कहता है कि कोई वाक़या अगर पाकिस्तान से बाहर हुआ हो, पाकिस्तान की हदूद से बाहर, तो पाकिस्तान पिनल कोड ने कहा, सेक्शन 3 ने कि उसका मुकदमा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, तो 188 उसका एक तरीक़ाकार बताता है। वो तरीक़ाकार ये है कि उस मुल्क का पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि ये हमारा लॉ बहुत पुराना है, 1898 की ज़ाब्ते फ़ौजदारी लिखी हुई है, तो जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल एजेंट हुआ है, तो अभी हम लफ़्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए एम्बेसडर्स। वहाँ की जो एम्बेसी है, जो एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान को कन्वे करेगा कि जी इस बंदे के अगेंस्ट आप ट्रायल चलाएँ, या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो परमिट करेगी अपने किसी लॉफुल अथॉरिटी को कि वो एफआईआर लॉन्च करे और उस बंदे के अगेंस्ट जो है मुकदमे का इंदराज कराए, या कोई प्राइवेट पर्सन फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा और मुकदमे का इंदराज कराएगा। तो ये एक बार इसके ऊपर लगाया सेक्शन 188 ने। लेकिन एफआईआर की इंदराज तक ये बार लाहौर हाई कोर्ट ने जाफर इल्मी केस के अंदर 2003 में ये लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये परमिशन उस वक्त तक ज़रूरी नहीं है कि आप एफआईआर लॉन्च कराने के लिए ये परमिशन पहले ही ले लें। आप ये परमिशन एट द टाइम सबमिशन ऑफ चालान है, टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ चालान आप ये परमिशन ले सकते हैं लॉफुल अथॉरिटी से। तो एफआईआर के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, आप पहले ही आप परमिशन ले लें फेडरल गवर्नमेंट से, या वहाँ का एम्बेसडर आपको वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करे, या फिर कोई लॉफुल अथॉरिटी किसी अपने ऑफिसर के ज़रिए कंप्लेंट फाइल करे। ये मैंडेटरी नहीं है, ये परमिशन आप बाद में भी ले सकते हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। इसकी वजह से आपकी जो एफआईआर है वो क्वाश नहीं होगी। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है। जब आप चालान सबमिट करेंगे तो आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 196 ज़ाब्ते फ़ौजदारी क्लियर है कि इस तरह के मामलात में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी। सर मेरा सवाल एक और ये भी है कि एक ही केस पे क्या एक एफआईआर से ज़्यादा एफआईआर हो सकती है? देखें, बात यह है कि एक केस में एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। इससे पहले बिल्कुल होती थी। एक केस में एक से ज़्यादा एफआईआर भी होती थी। क्रॉस वर्शन आता था, उसके ऊपर एफआईआर्स होती थी। जुल्फ़िकार अली भट्टो केस, उसमें जुल्फ़िकार अली भट्टो केस है, और इसके अंदर मीर मुर्तज़ा भट्टो मर्डर केस है, उसके अंदर 2 एफआईआर्स हुई एक ही इंसिडेंट की। बेनज़ीर भट्टो मर्डर केस के अंदर एक ही वाक़ये की 2 एफआईआर्स हुई। अरशद पप्पू मर्डर केस है, उसमें भी एक ही वाक़ये के ऊपर 2 डिफरेंट एफआईआर्स हुई। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 2018 में एक इस लॉ पॉइंट को डिसाइड करने के लिए एक फुल बेंच तश्कील दिया। उसमें ये डिसाइड किया गया
کہ ایک واقعے کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. جو ہمارا کرمنل لیگل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا ذکر تو ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا کنسیپٹ تو ہے، لیکن سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ یا تھرڈ انفارمیشن رپورٹ، ایس آئی آر، ٹی آئی آر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر کسی نے سیکنڈ ایف آئی آر کرانی ہے تو اس کا جو ورشن لیا جائے گا، پہلی ہی جو ایف آئی آر ہوگی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوگی، اس کا کراس ورشن بھی انویسٹیگیشن آفیسر اسی کے تحت لے گا. اور اگر پہلی ایف آئی آر غلط ہے انفارمیشن رپورٹ، جو دوسرا ورشن صحیح ہے، تو پہلے ورشن کو وہ بی کلاس کر کے دوسرے ورشن کو چالان کرے گا وہ. تو یہ طریقہ کار ہے سیکنڈ ایف آئی آر. سگنا بی بی کیس کے اندر 2018 کے بعد پاکستان کے اندر سیکنڈ ایف آئی آر لانچ نہیں ہو سکتی. سر جو عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ بالکل جی، طریقہ بالکل ٹھیک تھا. ہم اس کے میرٹ کے اوپر نہیں جاتے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، لیکن جو پروسیجر ہے، ایک واقعہ ہوا مدینہ شریف میں اور اس کی ایف آئی آر یہاں پاکستان میں ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، سیکشن 3 پاکستان پینل کوڈ کا کلیئر ہے، ایف آئی آر ہو سکتی ہے. 188 اس کا پروسیجر بتاتا ہے. اور اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2003 میں ایک کیس کے اندر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس کے اندر ایسا تھا کہ ایف آئی آر ہوئی، وقوع ہوا پاکستان سے باہر، ایف آئی آر لانچ ہوئی پاکستان کے اندر. تو جب یہ میٹر ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ایک پریزمپشن آف لا ہوگی اس کے اندر، کہ جیسے اگر آپ کو بھی آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ، تو اس کی حدود وہی ہوتی ہے جہاں پہ یہ واقعہ کمٹ ہوا ہو، اسی تھانے کی حدود میں ایف آئی آر ہوتی ہے. اب یہ ہمیں کہاں بتایا گیا؟ جو پولیس رولز ہیں 1934 اس کے اندر بتایا گیا کہ جس تھانے کی حدود میں جو واقعہ ہوا ہو اس تھانے کی حدود میں کیا کی جائے گی؟ ایف آئی آر لانچ کی جائے گی. لیکن اس کے بعد جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس آیا 2003 میں قاسم علی خان کیس کے اندر. تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک لا پوائنٹس ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پریزمپشن آف لا ہوگا کہ اگر کوئی واقعہ پاکستان سے باہر ہوا ہو اور اس کی ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پاکستان کی کسی بھی ایریا میں دی جائے گی، کسی بھی متعلقہ تھانے کو دی جائے گی، تو ایک یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ گویا کہ یہ واقعہ اس تھانے کی حدود میں کمٹ ہوا ہے، تو اس طرح اس تھانے کے اندر اس کی ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے. تو ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی، ایف آئی آر نمبر 798 2022 فیصل آباد کے اندر لانچ ہوئی، جس کے اندر مختلف سیکشنز لگائے گئے. سیکشن جو پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 15 ہے آفینسز اگینسٹ ریلیجن کا، وہ سیکشنز انووک کی گئی. اس کے اندر سیکشن 295 295A 296 اور سیکشن 109 تعزیرات پاکستان پینل کوڈ اس کے اندر انووک کی گئی ہیں. اب یہ سیکشنز جو لگائی گئی، سیکشن 295 یہ کہتی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو اس کو ڈیفائل کرنا، اس کو انجرڈ کرنا، کسی کی ورشپ پلیس کو، اور اس کی سزا 2 سال ہے. سیکشن 295A یہ کہتی ہے کہ کسی کے جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں، اس کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو، اس کو پرووک کرنا، اس کو ٹھیس پہنچانا مذہبی جذبات کو، اس کی جو کنوکشن ہے اپ ٹو 10 ایئرس ہے. اور 296 جو ہے وہ سیکشن ہے کہ آپ کسی کی عبادت میں جو ریلیجیس پریسیشنز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کی سزا بھی 2 سال ہوتی ہے. اور جو سیکشن 109 ہے وہ ابیٹمنٹ کی ہے. یہاں سے کسی بندے نے ان کو پرووک کیا ہو، ان کو بتایا ہو، بھیجا ہو یہاں سے بندے کی جی تم نے وہاں جا کے یہ آفینس کمٹ کرنا ہے، تو اس کی سزا اتنی ہوتی ہے جتنی اس آفینس کی سزا ہوتی ہے، سیکشن 109 ابیٹمنٹ کی. تو یہ سیکشن اس کے اوپر لگائی گئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیکشنز اس آفینس کے اوپر جو واقعہ ہوا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں یا نہیں؟ کیا قانونی تقاضے ہیں ان سیکشنز کو پرووک کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے ایک سیکشن 295A جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. سیکشن 196 جو پاکستان کا جو ضابطۂ فوجداری ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سیکشن انووک کرنے سے پہلے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے سینکشن لینا ضروری ہے. پریویس سینکشنز ہیں جو 195 سے 199 تک جو ہمارا جو ضابطۂ فوجداری ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ آفینسز ہوتے ہیں جن میں جب تک آپ جو پریویس سینکشنز ہیں
وہ آپ نہیں لیں گے تب تک آپ اس کے اوپر وہ سیکشنز پرووک نہیں کر سکتے، کورٹ اس کے اوپر کگنیزنس نہیں لے سکتی۔ تو 195 295A بھی اس کے اندر شامل ہے۔ 295A کسی کے اوپر لگانے سے پہلے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے کسی آتھورائز آفیسر کے ذریعے وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے، یا پرائیویٹ پرسن کو اتھارٹی دے سکتی ہے، تو اس وقت یہ ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے۔ 2011 میں فیاض خان کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے یہ طے کیا کہ اگر یہ سیکشن وداؤٹ پریویس سینکشن اگر کسی کے اوپر لگائی جاتی ہے تو کورٹ اس گراؤنڈ کے اوپر اس ایف آئی آر کو واش کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے 798 2022 فیصل آباد کی، اس کے اندر جہاں تک میرا علم ہے اس میں پریویس سینکشن جو ہیں وہ نہیں لی گئی، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، ڈس اون کر رہی ہے کہ جی ہم نے یہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرائی، پرائیویٹ پرسن نے کرائی ہے۔ تو کچھ لیگل ڈیفیکٹس تو ہیں، اور یہ جو 295A کی جو پریویس سینکشنز ہیں جو نہیں لی گئی، جو مینڈیٹری ہے 196 کے تحت سی آر پی سی کے تحت، تو صرف اس پوائنٹ پہ یہ ایف آئی آر کواش ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توہین رسالت یہ میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تعزیرات پاکستان کا چیپٹر 15 ہے، سیکشن 295 سے 298 تک، یہ آفینسز اگینسٹ ریلیجن کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر جو توہین رسالت ہے وہ سیکشن 295C ہے، اور اس کی سزائے موت ہے۔ تو یہ جو سیکشن لگی ہے عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر، یہ یا ان کے کارکنان کے اوپر، یہ سیکشنز لگی ہیں 295A 295 296 اور 109۔ تو یہ آفینسز اگینسٹ ریلیجن ہے، یہ خدا نخواستہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس کے اوپر دفعہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں توہین رسالت ہے۔ تو یہ توہین رسالت کی ایف آئی آر نہیں ہے، یہ توہین مذہب کی ایف آئی آر ہے۔ توہین مذہب اور توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے، اور توہین رسالت اگر وہ سیکشن لگتی ہے 295C، ایسے کوئی ریمارکس دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نعوذ باللہ جو ان کی شان کے خلاف ہوں، تو وہ 295C لگتی ہے، اس کی سزائے موت یا منیمم سزا عمر قید کی سزا ہے۔ تو یہ سیکشن اس کے اوپر نہیں ہے، یہ بالکل توہین رسالت نہیں ہے، یہ توہین مذہب ہے۔ تو یہ توہین رسالت ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ کیا اس سے پہلے بھی کوئی کیس ایسا ہے جو جیسے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایف آئی آر اس سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل ہے، بڑا مشہور زمانہ کیس ہے عمران فاروق مرڈر کیس۔ اس کا مرڈر ہوا تھا لندن میں، اور اس کا کیس پاکستان میں چلا، اور ملزمان کو سزائیں بھی ہوئی۔ باقاعدہ اس کا ایف آئی آر کا اندراج پاکستان کے اندر ہوا، پاکستانی پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی، یہاں سے پولیس گئی باہر یو کے میں جا کے وہاں انویسٹیگیشن کی، وہاں کی جو اسکاٹلینڈ یارڈ تھی انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن ان کے ساتھ شیئر کی، اور وہ پورا ٹرائل چلا اور ملزمان کو کنوکشن ہوئی۔ تو ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ سر یہ جو سفیر ہیں ان پہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بالکل پاکستانی قانون لاگو ہوتا ہے۔ سیکشن 2 پاکستان پینل کوڈ کی بہت کلیئر اس حوالے سے، سیکشن 2 یہ کہتی ہے کوئی بھی بندہ، اب اس کے اندر لازمی نہیں ہو پاکستانی سٹیزن ہو، کوئی بھی آدمی پاکستان کے اندر ایسا آفینس کرتا ہے جو پاکستانی لاء کے تحت اگر وہ آفینس ہے تو اس کے اوپر پاکستانی لاء کے تحت کارروائی ہوگی۔ اب اس میں ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے ڈپلومیٹس کو، لیکن وہ جو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے اس باؤنڈری تک ہے جہاں پہ ان کا کونسلیٹ ہوتا ہے یا ان کا سفارت خانہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی آفینس ہوتا ہے اس باؤنڈری کے اندر تو پاکستانی قانون وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اگر اس باؤنڈری سے باہر کوئی بھی آفینس وہ کریں گے، بڑا مشہور زمانہ کیس ہے ریمن ڈیوس کیس، وہ امریکن سفیر تھا، ڈپلومیٹ تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں پہ فائرنگ کی، اس نے بندے مارے، پاکستان کے اندر اس کی ایف آئی آر لانچ ہوئی، جو اس کا فیٹ وہ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا بعد میں، لیکن ایف آئی آر ہو سکتی ہے اگر وہ اس چار دیواری سے باہر آفینس کمٹ کریں، تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور پاکستانی عدالتوں میں اس کا مقدمہ چلے گا، ان کو جزا اور سزا ہو سکتی ہے اس حوالے سے۔ عمران خان کا جو کیس ہے اس کی تفتیش کیسے ہوگی؟ اس کی تفتیش ایسے ہوگی، جو ایف آئی آر جو 798 2022 فیصل آباد میں کٹی ہے، اس کے اندر جو سیکشن لگی ہے 295A 295A 2003 میں لاہور ہائی کورٹ نے فیاض خان کیس کے اندر کچھ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز طے کی ہیں۔ اگر اس آفینس کے اوپر کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن منیمم 2 گیزیٹڈ
रैंक के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स करेंगे, और उसके साथ ये भी शर्त लगाई कि वो ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इसकी तफ्तीश करेंगे, जो बोर्ड होगा, वो कुरान और सुन्ना की जो बेसिक जो तालीमात हैं उनसे वो वाकिफ़ हों। और अगर ऐसे ऑफिसर्स ना हो तो किसी अच्छे इस्लामिक स्कॉलर को जो इन तमाम मामलात को समझता हो, उनको उस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए और फिर उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो समझते हैं कि ये वाकई तौहीन मजहब हुई है तो वो उसको आगे प्रोसीड करेंगे, वरना वहीं पे वो प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब कौन सी अदालत में ये केस चलेगा? ये मजिस्ट्रेट की अदालत में केस नहीं चलेगा, ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल के जज की अदालत में ये केस चलेगा और वो कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करेगी।